السلام علیکم۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں آن نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے نشانی اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے درمیان خلق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی، قرآن کی، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو بندہ اس وقت اللہ سے شکایت کرے کہ میرے ساتھ اللہ نے کیوں ہونے دیا، میں تو نماز اور قرآن پڑھتا ہوں، جب بھی اللہ نے آپ کے اوپر آزمائش ڈالی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آپ بھی بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں ہے، بس اللہ نے مجھے آزمایا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین پر ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ آسمانوں کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق بھی اسے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوق اسے محبت کرتی ہے، تم بھی اسے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دل میں بھی اللہ اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشارت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے جیسے کہ دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی
اور یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔